السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بعدہ عرض یہ ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات مرحمت فرما کر عوام اہل سنت کی حق و درستگی کی جانب رہنمائی فرمائیں اور عند اللہ ماجور ہوں۔ سوال نمبر 1، محرم الحرام کے مقدس مہینے میں امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک روضے کی شبی تعزیہ کے طور پر بنانا کیسا ہے؟ اگر وہ بالکل بھی روضہ مبارکہ کے مشابہ نہ ہو تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ نقشہ اگر صحیح بھی ہو تو اس کے سامنے فاتحہ پڑھنا، منت مانگنا، تعزیہ کے نیچے سے گزرنا، طواف کی مثل اس کے چاروں طرف گھومنا، ان اعمال کو انجام دینا کیسا ہے؟ سوال نمبر 2، محرم الحرام کے مہینے میں خصوصاً اور دوسرے دنوں میں عموماً لوگوں پر سواریوں، جناتوں اور بزرگوں کا آنا کیسا ہے؟ اور جس پر جنات یا سواری کے ہونے کا دعویٰ ہو اس سے مراد مانگنا، مدد طلب کرنے کی غرض سے جانا، علاج کے نام پر جانا اور اس سے غیب کی باتیں معلوم کرنا، تو ان جانے والوں کے لیے اور جس کے پاس جا رہے ہیں دونوں کا کیا حکم ہے؟ درا حال کہ جس پر جنات یا سواری کا دعویٰ ہے وہ فاسق معلن بھی ہے۔ سوال نمبر 3، دلدل، ذوالجناح، امام علی اکبر کی مہندی اور سیدنا علی اصغر کا جھولا بنانا، ان کی نمائش کرنا، جھولے یا مہندی کے ساتھ عورتوں کا چلنا کیسا ہے؟ بینوا توجروا۔ مستفتیان جملہ انجمن عوام اہل سنت دھنپوری، ضلع شہڈول، MP۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیشوا اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے رسالہ مبارکہ اعالی الافادہ فی تعزیۃ الہند و بیان الشہادہ میں تعزیہ داری کا حکم بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ تعزیہ داری کی اصل اس قدر تھی کہ روضہ پرنور شہزادہ گل و قبا حسین شہید ظلم و جفا صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی جدہ الکریم وعلیہ کی صحیح نقل بنا کر بنیت تبرک مکان میں رکھنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہ تھا۔ جہاں جہال بے خرد نے اس اصل جائز کو بنیت تعزیہ میں روضہ مبارک کی اصل نقل ملحوظ نہ رہی، ہر جگہ نئی تراش، نئی گڑھت، جسے اس نقل سے نہ کچھ علاقہ نہ نسبت، پھر کسی میں پریاں، کسی میں براق، کسی میں اور بیہودہ طمطراق، پھر کوچہ بکوچہ، دشت بدشت، اشاعت غم کے لیے ان کا گشت اور ان کے گرد سینہ زنی اور ماتم کی شور افغنی۔ کوئی ان تصویروں کو جھک کر جلوہ گاہ حضرت امام علی جدہ علیہ الصلاۃ والسلام سمجھ کر ابرق پنی سے مرادیں مانگتا ہے، منتیں مانتا ہے، حاجت روا جانتا ہے، پھر باقی تماشے، باجے، تاشے، مردوں و عورتوں کا راتوں میں میل جول اور طرح طرح کے بیہودہ کھیل، ان سب پر ترا ہے۔ انتہا کلامہ ملخصاً۔ مروجہ تعزیہ داری کے بارے میں یہ ہے فتویٰ امام اہل سنت کا کہ وہ بدعت، ناجائز و حرام ہے، لہٰذا جملہ مسلمانان اہل سنت پر لازم ہے کہ اس قسم کی تعزیہ داری میں کسی طرح ہرگز شریک نہ ہوں اور نہ اپنے اہل و عیال کو شرکت کی اجازت دیں، ورنہ گنہگار ہوں گے۔ جواب نمبر 2، عموماً فاسق و فاجر قسم کے لوگ عشر محرم یا اور دنوں میں ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کو بہکانے کے لیے اس طرح کے خرافات، لغویات اور واہیات کاموں کا التزام و اہتمام کرتے ہیں کہ میرے اوپر بزرگوں کا سایہ ہے، سواری آتی ہے، اس طرح کی باتیں لغویات، خرافات ہیں۔ نہ ہی بزرگ اور نہ ہی کوئی سواری کسی کے اوپر آتی ہے۔ اور رہی بات جنات آنے کی، تو جنات کے سوار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر اس طرح سے سوار ہو جاتا ہے جیسے انسان گھوڑے پر سوار ہو کر اسے لگام کے ذریعے قابو کر لیتا ہے یا وہ بذات خود اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے یا معاذ اللہ حلول و اتحاد کر لیتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیاطین جنات اس کی عقل کو خراب
اور حواس کو باختہ کر دیتے ہیں۔ اتنا قرآن مجید سے ثابت ہے، سورہ بقرہ میں ہے، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ سود خور قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا جیسے وہ اٹھتا ہے جسے شیطان نے مخبوط الحواس بنا دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان انسان کے حواس کو بیکار کر دیتا ہے، اور شیطان شرکش جن کو کہتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کے پاس جانا، ایسے لوگ ان سے غیب کی باتیں معلوم کرنا نیری جہالت ہے اور بدعات و خرافات کو رواج دینا ہے۔ ایسے لوگوں سے سخت احتراز کیا جائے جب تک کہ توبہ و استغفار نہ کر لیں۔ جواب نمبر 3، دلدل، جلجناح، امام علی اکبر کی مہندی اور سیدنا علی اصغر کا جھولا بنانا، ان کی نمائش کرنا، جھولے یا مہندی کے ساتھ عورتوں کا چلنا، یہ اعمال واہیات و خرافات اور یہ سب ناجائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان لغویات و خرافات سے محفوظ فرمائے، آمین۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ کتبہ فقیر رضوی محمد شاہد رضا، غفر لہ، خادم رضوی دارالفتہ، مرکز اہل سنت بریلی شریف، 27 ذوالحجہ 1442 ہجری۔ تصدیق فقیر محمد ارسلان رضا قادری، غفر لہ۔ جواب درست ہے۔